بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی خوشخبری لے کر آج ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں کہ آخر کار ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وہ ہاں کر دی ہے جس کا 25 کروڑ عوام کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ یہ ہاں کنہیں کی گئی ہے، اس کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی تازہ ترین اپڈیٹ سن لیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صوبائی صدارت واپس لے لی گئی ہے اور جنید اکبر خان کو 24 گھنٹوں میں دوسرا اہم ترین عہدہ مل گیا ہے۔ پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں بھی تبدیلیاں زیر غور ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ جو ہم آپ کو بہت عرصے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ہی یہ جو موجودہ احتجاجی تحریک کا فیز ختم ہوگا اور معاملات سیدھے ہوں گے تو جو قربانیاں دینے والے کارکن اور لیڈرز ہیں انہیں پروموٹ کیا جائے گا۔ عمران خان کا ہم سابقہ ویڈیوز میں سال 6 ماہ سے یہ مسلسل آپ کو رپورٹ دیتے چلے آ رہے ہیں، اس کی آج بہت اہم ڈیٹیل ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو پہلا قطرہ ہے وہ صوبائی صدر بنے ہیں جنید اکبر خان۔ اور اس کے ساتھ اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں کہ چین، امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی 6 ممالک جو دوست ممالک ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر ان کا جو دباؤ تھا اس کی وجہ سے موجودہ سیٹ اپ کو ختم کرنے کے حوالے سے اور نئے عام انتخابات کرنے کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ آخر کار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تمام دوست طاقتوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر تمام معاملات کو سیدھا کر کے اگست ستمبر میں نئے عام انتخابات کروانے پر تیار ہے، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کو بھی اس عرصے کے دوران تعاون کرنا ہوگا۔ وہ تعاون کیا ہوگا اس کی بھی آج آپ کو تفصیل ہم دیں گے، اور اس کی سب سے اہم خبر جو ہے وہ ہم آپ کو بہت پہلے سے دے چکے ہیں کہ جو پچھلے 1.5 ماہ سے ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ طے ہو گئے ہیں۔ ہماری آپ سابقہ ویڈیوز جا کر ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اسی کی جو حتمی پیش رفت ہے وہ پچھلے چند روز کے دوران ہوئی ہے اور اسے اب ذرائع نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ناظرین، جو خبریں لیک ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے ہیں کہ یہ جو نیا بلو پرنٹ تیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ وہ جو خفیہ بلو پرنٹ ہے اس کی تبدیلی کے حوالے سے، شہباز حکومت کی تبدیلی یا خاتمے کے حوالے سے کہہ لیں، وہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آج شیئر کریں گے، اور ساتھ یہ انکشاف بھی کریں گے کہ اس سارے معاملے میں آخر وقت تک کھینچا تانی جاری رہے گی۔ یعنی یہ بلو پرنٹ میں ایسے معاملات طے کیے گئے ہیں کہ سمجھ لیں کہ ہر فریق اپنی اپنی کھیل کھیلنے میں بھی آزاد ہوگا، لیکن ایک مجموعی ٹائم فریم طے ہو جائے گا کہ اتنے مہینے اس حکومت کے پاس اب آخری ہیں، اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے۔ اگر وہ معاملات کو صلح صفائی کی طرف لے جا کر اگلا الیکشن لڑنا چاہتی ہے تو وہ صلح صفائی کی طرف لے جائے، اگر وہ مزید کشیدگی بڑھا کر اور ایک نیا بیانیہ لانچ کر کے اور امریکہ کو گالم گلوچ کے ذریعے ایک عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا ڈرامہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس حوالے سے بھی آزاد ہوگی۔ اور اگر اس نے یہ فیصلہ کیا تو پھر یہ چند ماہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنوں کے لیے مشکل بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، لیکن اس کا چانس بہت کم ہے۔ تو ناظرین، موجودہ حکومت کی طرف سے اس بلو پرنٹ پر یعنی آخر وقت تک کچھ رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہو جاتی اختیار تو ان کے پاس رہے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بے شک صدر ٹرمپ الیکشن تو جیت گئے تھے، صدارتی الیکشن، لیکن جب تک ٹرمپ حکومت سے انہوں نے اقتدار لے نہیں لیا، یعنی 5 نومبر سے 20 جنوری کے درمیان بھی ٹرمپ کی طاقت تو بڑھتی جا رہی تھی ہر روز ہر نئے دن کے ساتھ، لیکن چونکہ حکومت تو بائیڈن ہی کی تھی اس لیے جو اس کی
پراکسی ہے پاکستان میں شہباز سرکار، اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے اپنے مخالفین کے خلاف کیا، لیکن اب یہ پنکچر ہو گئی ہے 20 جنوری کے بعد۔ تو اسی طرح جب تک یہ حکومت موجود ہے پاکستان میں، بھلے یہ پنکچر ہی صحیح، تو اس وقت تک یہ اپنی لاٹھی اور گولی کو استعمال کر سکتی ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا، اور رکاوٹیں ڈال سکتی ہے اور کوشش یہ کر سکتی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اس روڈ میپ سے تھوڑا آگے بڑھتے رہیں اور تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ لیکن عالمی دباؤ ناظرین اتنا شدید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے زیادہ تاخیر کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر طے شدہ فریم ورک کے مطابق تبدیلی نہیں آتی تو پھر خود موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو فرنٹ لائن ہے اس کی اپنی بقا، اپنے عہدے، اپنی طاقت خطرے میں پڑ سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور سول اور جو موجودہ فرنٹ پر سول اور بیوروکریسی، سول اور فوجی بیوروکریسی ہے، سول یا خاکی بیوروکریسی، اس کی تبدیلی بھی پھر ناگزیر ہو جائے گی۔ اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طے شدہ فریم ورک سے زیادہ کھیلنے کی اب اجازت نہیں دے گی شہباز حکومت کو، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگلے 6 ماہ راہ راست پر رکھنے کے لیے ان پر عالمی پابندیاں لگانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تاکہ یہ کسی موقع پر مکر نہ جائے اپنے وعدوں سے۔ اس دوران اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے موجودہ حکومت کو بھی ٹائٹ کیا جائے گا، اور پچھلے 3 ماہ کے دوران جو گل اس نے کھلائے ہیں ان کے حوالے سے بھی نہ صرف کئی سنسنی خیز اسکینڈل سامنے لائے جائیں گے، بلکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے بھی ایسے فیصلے سامنے آئیں گے کہ موجودہ حکمران اپنی اوقات میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے پچھلے 1.5 ماہ سے پس پردہ بات چیت جاری تھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے دوران، اور اس دوران خفیہ طور پر عمران خان کو بھی اہم یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں۔ موجودہ حکومت کو فارغ کرنے کا فیصلہ اس حوالے سے بھی آیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حلف برداری میں زبردستی کی شرکت کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نہیں بھجوایا گیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نمائندے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھجوایا، لیکن اس کے ساتھ بھی واشنگٹن میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ٹرمپ حکومت نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ فارم 47 والی موجودہ نون لیگی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے جب تک 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ کو تسلیم کر کے فارم 45 والی حکومت نہیں لائی جاتی یا نئے عام انتخابات نہیں کروائے جاتے، حکومت پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان خوشگوار تعلقات کا قیام ممکن نہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان پچھلے 1.5 ماہ کے دوران کس قسم کے خفیہ رابطے رہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تبدیلی لانے کے لیے کیا بلیو پرنٹ تیار کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اس پر کمنٹس بھی کرنے ہیں، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور ایک اور ایک 211 اور ایک اور ایک 3 جو ہیں وہ 111 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب اس میں حصہ تھوڑا سا ملائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام جو صرف ہمارا پیغام نہیں ہے، آپ کا بھی پیغام ہے، عمران خان کا بھی پیغام ہے، یہ آگے بڑھتا رہے گا، اور یہ جو خوشخبری ہے یہ جب پھیلے گی تو اعتماد بڑھے گا پی ٹی آئی کارکنوں کا، کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کے ذمے ایک اور بہت بڑا مشن لگنے جا رہا ہے، اور وہ 8 فروری ہے۔ 8 فروری کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، 2 پلان زیر غور ہیں، وہ دونوں پلان کیا ہیں وہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم اب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ اس حوالے سے تمام درخواستوں کی جو سماعت ہے وہ پرسوں پیر سے شروع ہو جائے گی۔
PTI का मौक़िफ़ क्या है वो आप सुनते जाएं कि आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता, जो कि 26वीं आइनी तरमीम में कर दिया गया है। दूसरा, ट्रैकोनॉमी ऑफ पावर यानी इख्तियारात की अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्ना यानी 3 हिस्सों में तकसीम को भी नहीं छेड़ा जा सकता। ये भी तय है आइन के अंदर, लेकिन ये भी ऐसा छेड़ दिया गया है इस 26वीं आइनी तरमीम के अंदर। तीसरा पॉइंट नाज़रीन ये है कि अदलिया की आज़ादी को सल्ब नहीं किया जा सकता, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम में अदलिया को इंतज़ामिया और मुकन्ना का मातहत इदारा बना दिया गया है, जो खिलाफ आइन है। और ये वो बात है जो हम आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, बल्कि अभी ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर भी नहीं हुई थी, बल्कि पेश भी नहीं हुई थी। तो हमने उस वक़्त आपको बता दिया था कि ये जो हुकूमत है ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सेशन जज के लेवल पर लाना चाहती है और हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान को सिविल जज के लेवल पर लाना चाहती है, जिस तरह वो इस वक्त ला चुकी है। तो नाज़रीन, ज़राए का दावा ये है कि 26वीं आइनी तरमीम को खुद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही रिवर्स किया जाएगा, और ये रिवर्स करने का फ़ैसला भी खुद इस्टेब्लिशमेंट ने ही कर लिया है, क्योंकि वो आने वाली हुकूमत को इतना ताकतवर नहीं कर देना चाहती कि फिर कल को वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही मसला बन जाए। क्योंकि इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वफाकी काबीना है और जो पार्लियामेंट है, उसे समझ लें कि हिटलर जैसे इख्तियारात हासिल हैं। अगर 26वीं आइनी तरमीम के साथ इमरान खान पर सर इक़्तिदार आ गया तो इस्टेब्लिशमेंट को तो वो ऐसी तैसी कर देगा, क्योंकि इतना पावरफुल वज़ीर आज़म है इस वक्त शहबाज शरीफ, लेकिन आइनी तौर पर पावरफुल है, हकीकत में नहीं। लेकिन आइनी तौर पर इतनी ताकतें अगर इमरान खान की वज़ारत उज़्मा को हासिल हो गई तो फिर समझ लें कि अभी तो ये मौका नहीं आया। ये सोच सोच कर ही इस्टेब्लिशमेंट को पसीना आ रहा है। ज़राए का कहना है कि अगर 6 माह बाद इमरान खान आ गया और उस वक्त तक ये 26वीं तरमीम आइन में मौजूद हुई तो फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया, ये वाली सूरत हाल है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी ख्वाहिश है कि वो इस 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करके अदलिया का कुछ वक़ार बहाल करे, ये हकीकी बहाल जो कि है, और इमरान खान भी यही चाहता है। क्योंकि अगर अदलिया भी वज़ीर आज़म के अंडर हुई, जिस तरह के इस वक्त सूरत हाल है, कौमी असम्बली भी लाजमी बात है वज़ीर आज़म के अंडर होगी जब 2/3 अक्सरियत इमरान खान को हासिल होने वाली है। हुकूमत पर भी अब वो दौर नहीं रहा कि एक तरफ से जहांगीर तरीन खींचातानी कर रहा होगा, दूसरी तरफ से खटक, परवेज़ खटक और महमूद खान और इस तरह के लोग होंगे। इस वक्त आने वाले दौर में इमरान खान तो एक मुतलकुल इनान वज़ीर आज़म होगा। तो ऐसे वज़ीर आज़म फिर इस्टेब्लिशमेंट को जब पड़ जाएगा तो फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, ये वो मंज़र है जिसकी वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती है कि ये 26वीं आइनी तरमीम रिवर्स हो जाए, ऐसा कहना है ज़राए का। इमरान खान का तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है, बल्कि ज़राए अब ये भी कह रहे हैं कि खुद हुकूमत का भी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो भी घबराई हुई है कि अगर इन ताकतों के साथ इमरान खान आ गया कि मीडिया पर भी कंट्रोल, अदलिया पर भी कंट्रोल, तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए वो खुद भी चाहते हैं लेकिन परेशान हैं कि अब उन्होंने इतना ज़ोर लगा कर ये तरमीम की थी, अब वो खुद कैसे वापस लें। तो अब बड़े तरीके से, बड़े ड्रामे से ये केस अब शुरू कर दिया गया है। अब ये समझ लें कि आ गया है मैदान में। 27 तारीख को इस पर समात का आगाज़ होने जा रहा है, और आप हैरान होंगे कि जिन जज साहिबान को अपना करार देकर और बिल्कुल समझ लें कि मातहत समझकर वो आइनी बेंच में लाए थे, अब वो इस तरीके के रिमार्क्स देंगे और इस तरह वो पोज करेंगे कि जिस तरह वो हकीकी मानों में आज़ाद अदलिया है, और वो इस तरमीम को उड़ा कर रख देंगे, ये कहना है ज़राए का। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों के इस हवाले से दायर होने का सिलसिला तो खासा पुराना था, लेकिन उन्हें समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब 20 जनवरी को ट्रंप के सदारत संभाल लेने के बाद अब चूँकि सूरत हाल में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं और इन्होंने थोड़ा ज़ोर लगा कर भी देख लिया है, मोहसिन नकवी को भेज कर भी देख लिया है,
ہر طرف سے انہیں انکار ملا ہے، تو اس لیے انہوں نے اب فوری فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو اس جن کو واپس بوتل میں بند کیا جائے کہ وزیر اعظم کو ہٹلر جیسے اختیارات، ہماری سرخی آپ کو پرانے ناظرین کو یاد ہوگی کہ یہ وزیر اعظم کی پوسٹ کو ہٹلر جیسے اختیارات حاصل ہیں جو اس وقت شہباز شریف استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی بظاہر وہ خود معصوم بنا ہوا ہے، اور تاثر یہی ہے کہ یہ اختیارات عاصم منیر استعمال کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ لیکن جب عمران خان آ کر بیٹھ جائے گا تو پھر تو وہ اپنے یہ اختیارات وزیر اعظم کے وہ خود استعمال کرے گا۔ تو یہ سوچ کر اب اس کو ریورس کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ وہ بلو پرنٹ ہے جس کی طرف ہم نے آپ کو نشاندہی کی تھی، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اچانک اب یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، اور یہی وہ معاملہ ہے جس بلو پرنٹ کی طرف ہم نے آپ کو اشارہ کیا تھا۔ اس بلو پرنٹ کے تحت ناظرین مزید بھی جو ریلیکسیشنز دینی تھی پی ٹی آئی کو، وہ سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے، اور پی ٹی آئی کی کارکنوں کی رہائی کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 ہفتے قبل 26 نومبر کو گرفتار ہونے والے 150 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کی رہائی عمل میں آئی تھی، ضمانت دی گئی تھی ان کی، اور پھر صرف 5-5 ہزار روپے کے مچلکے پر انہیں کہا گیا تھا کہ آپ رہائی پا سکتے ہیں۔ 5,000 تھا، یہ ہاں 5,000 ہی تھا۔ تو ناظرین کل مزید یعنی 28 کارکنوں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے جو 26 نومبر کے کیسز کے حوالے سے گرفتار تھے۔ تو وہ یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ اب تیز ہو جائے گا، کیونکہ معاملات اندر خانے طے ہو گئے ہیں اور بات اب یہ فائنل ہے، اور جو آپ دیکھ لیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید رہائیاں ہوں گی۔ آپ سمجھ لیں کہ جب دہشت گردی کے کیس میں آپ رہا کر دیتے ہیں کسی کو، اور مچلکا جو ضمانت کا زر ضمانت ہے وہ صرف 5,000 رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فوری رہائیاں ہو جائیں۔ ناظرین عدالت ہر صورت میں جب چھوڑنا چاہتی ہے تو اس طرح کی پھر رعایتیں دیتی ہے۔ یہ جو ضمانتیں ہیں یہ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے لی ہیں، اور ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت سے یہ استدعا بھی کی ہے کہ اس مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے ان مقدمات کی سماعت سیشن کورٹ کو منتقل کر دی جائے، اور یہ اسی بلو پرنٹ کے تحت ہوگا جس کا ہم نے آپ کو ہیڈ لائن میں اشارہ دیا ہے کہ اب وہ ساری جو فوج کی طرف سے سختیاں تھی اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل اور یہ وہ، اب وہ سارے معاملات پس منظر میں جا رہے ہیں۔ کہاں جنرل فیض حمید کو رگڑا لگنا تھا، پھر اس کے ساتھ عمران خان کو بھی تن دیا جانا تھا ملٹری کورٹ میں، اب آپ کو کوئی حکومتی یوٹیوبر، کوئی پٹواری یوٹیوبر بھی ایسی دھمکیاں دیتا نظر نہیں آئے گا۔ سارے بندے دے پتر بن چکے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے جو آپ کو ہم نے یہ خبر دی ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور آپ کا قائد عمران خان اگلے 6 ماہ کے اندر اندر نہ صرف رہائی پا رہا ہے بلکہ واپس برسر اقتدار بھی آ رہا ہے۔ عمران خان رہا کتنی دیر میں ہونے والے ہیں، اس کی تفصیل بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسی بلو پرنٹ کے تحت دے رہے ہیں۔ ناظرین جج نے اس حوالے سے جو سیشن کورٹ کو کیس منتقل کر دینا ہے، جو 26 نومبر والا ہے اسے دہشت گردی کورٹ سے نکال کر ادھر بھیجنا ہے، اس حوالے سے مزید دلائل کے لیے 27 جنوری کو اگلی پیشی پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ ناظرین ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس بلو پرنٹ کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا بھی معطل ہو جائے گی، اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے تمام مقدمات میں ضمانتیں بھی اگلے چند ہفتوں کے اندر منظور کر کے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا قائد عمران خان بہت جلد آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا۔ 2 سے 3 یا 4 ہفتے زیادہ سے زیادہ لگیں گے، اور اس حوالے سے اور اس سے قبل کیا ہوگا وہ بھی سن لیں کہ ان سے پہلے جب عمران خان کی ضمانتیں ہوں گی، اس سے پہلے مرحلے میں بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، اعظم سواتی، یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی۔ جب ان رہنماؤں کو ریلیز کر دیا جائے گا ضمانتیں دے کر یا کس کیسز میں بری کر کے،
تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آخری قسط ہے عمران خان کی رہائی سے پہلے. اس سے پہلے کارکنوں کی رہائیاں عمل میں آ چکی ہوں گی، اور عمران خان نے یعنی جو اس نے ڈنڈا دیا تھا کہ میں اس وقت تک رہائی قبول نہیں کروں گا جب تک میرے کارکنوں کو رہا نہیں کر دیا جاتا، تو آپ سمجھ لیں کہ اسی ان کے مطالبے پر یہ سارا عمل درآمد جاری ہے. یہ کہنا ہے ذرائع کا. ناظرین، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فروری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں عمل میں آئے گی، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے 8 فروری کو اپنی سیاسی طاقت کا ملک گیر مظاہرہ کیا جائے گا. پی ٹی آئی پاور شو کے لیے ایک اور پلاننگ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ عام منعقد کیا جائے. اس سلسلے میں 8 فروری کو اسلام آباد میں ڈی چوک پر ایک بڑے جلسے کی کال بھی دی جا سکتی ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ اس جلوس کی قیادت پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور سینیٹرز ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانی زنجیر بنا کر قافلے کی قیادت کرتے ہوئے فرنٹ سے لیڈ کریں گے، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اگر حکومت نے گولی چلانی ہے تو سب سے پہلے ارکان پارلیمنٹ کی لاشیں گرائے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس آنے والے 6 ماہ کے لیے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بلو پرنٹ تیار کیا ہوا ہے، اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی اپنا بلو پرنٹ تیار کیا ہوا ہے، اور حکومت نے اپنا بلو پرنٹ تیار کیا ہوا ہے. اس دوران حکومت کی طرف سے خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیل اور یو ٹرن کا شور بھی مچانا شروع کر دیا جائے گا اگلے چند ہفتوں کے دوران. آپ دیکھ لیں گے تاکہ عوام کے ذہنوں میں ڈالے جانے کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں، اور اس کے توڑ کے لیے پی ٹی آئی پھر اپنا ایک بیانیہ لانچ کرے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ وہ 2-3 بڑے پاور شو آف پاور کرے گی. ایسا کہنا ہے ذرائع کا. پی ٹی آئی کے بلو پرنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بلو پرنٹ میں بہت سے نکات آپ کو مشترکہ دکھائی دیں گے، کیونکہ پھر آنے والا دور ان دونوں نے ملک اور ریاست کو اور ملک کو چلانا ہے، جن میں موجودہ حکومت کے کچھ مالیاتی اسکینڈلز بھی سامنے لائے جائیں گے. ایسا کہنا ہے ذرائع کا. اور فیصل واوڈا اس کے اشارے کئی دنوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کا دوسرا بڑا اشارہ آپ کو یہ ملا ہوگا کہ خاص طور پر قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے گندم اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ بھی پبلک کرنے کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دیوان نے انتہائی جرأت مند ایم این اے جنید اکبر خان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو قومی اسمبلی کی ہے اس کا چیئرمین کا منصب اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ پوری دلیری کے ساتھ ایسے اسکینڈل سامنے لائیں گے جو کوئی اور جو کمپرومائزڈ یا اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا لیے نرم گوشہ رکھنے والا ایم این اے یہ کام نہیں کر سکتا تھا. ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان رہائی کے بعد 4 شہروں میں مورچے لگائیں گے، اور ان کا زیادہ تر قیام لاہور میں ہی رہے گا، اور زمان پارک سے سمجھ لیں کہ سارے احکامات جاری ہوں گے، لیکن وہ ہر ماہ بنی گالا اسلام آباد میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں، اور کراچی میں بھی 2-2 3-3 4-4 دنوں کے لیے قیام کیا کریں گے، اور ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی کریں گے. اس دوران خاص طور پر ناظرین وہ پی ٹی آئی کے احتجاجی مارچوں اور احتجاجی مظاہروں میں قربانیاں دینے والے کارکنوں اور شہداء کی فیملی سے ملاقاتیں بھی کریں گے، اور اگلے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے خصوصی مشاورتی اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہنگامی اوور ہالنگ شروع کر دی گئی ہے اور جنید اکبر خان کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا نیا صوبائی صدر نامزد کر دیا گیا ہے، اسی طرح باقی تینوں صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی اوور ہالنگ کی جائے گی، اور احتجاجی تحریک کے دوران صف اول میں رہ کر قربانیاں دینے والوں کو اہم عہدے دیے جائیں گے. عمران خان کے حکم پر آج جنید اکبر کا معاملہ تو آپ نے سن لیا، اور دوسری بات اب یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کی اگلی منزل جنید اکبر خان کی وہ ایوان وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے. بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین، اور یہ مرحلہ عمران خان کی رہائی کے بعد فائنل ہوگا. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کئی روز سے خبریں آ رہی تھی کہ خان اس سے کچھ ناراض ہے، کیونکہ یہ ان شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی اور بشرا بی بی کی لانگ مارچ کے دوران گرفتاری میں بھی اعظم سواتی اس کا ہاتھ تھا،
علی امین گنڈاپور کا ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ہمارے پرانے قارئین کو ناظرین کو یاد ہوگا، اور یہ بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی کی سزا ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اس میں بھی علی امین گنڈاپور کی سمجھ لیں کہ ان پٹ شامل تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس حوالے سے عمران خان نے پچھلے دنوں ایک شکوے بھرا پیغام بھی علی امین کو بھیجا تھا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اب جو صوبائی صدارت سے واپس لے لی گئی ہے، یہ اسی ناراضگی کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اپنے طرز عمل پر غور کریں گے، اور وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانہ میں کعبہ میں گاڑو برہمن کو والا، یعنی وفاداری بھی ہوگی اور بشرط استواری بھی ہوگی آئندہ سے علی امین گنڈاپور کی، ہمیں یقین ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔